بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم اور کتاب الإیلاء، ایلا کا جیسے کہ میں آپ کو مطلب بتا چکا، ایلا کا مطلب یہ تھا کہ ایک شوہر قسم کھاتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس مخصوص کام کے لیے نہیں جائے گا، تو اس کی ہم نے شرائط بتا دیے کہ صریح لفظ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے جناب قصد بھی رکھتا ہو، بیوی بھی اس قسم کی ہو۔ آج فرما رہے کہ کنایا کے ذریعے بھی ایلا واقع ہو سکتی ہے یا کنایا کے ذریعے ایلا واقع نہیں ہو سکتی۔ مثلا شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، یا مثلا یہ کہتا ہے کہ میں تو جس تکیے پر تیرا سر ہوگا اپنا سر ہی نہیں رکھوں گا، یا میں کہتا ہے کہ جس چھت کے نیچے تو ہے میں اس چھت کے نیچے ہی نہیں آؤں گا کو، تو اس قسم کے الفاظ کے ذریعے ایلا واقع ہوگی یا نہیں۔ اس میں شیخ توسی اور علامہ حلی کہتے ہیں کہ ایلا واقع ہوگی، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ایلا واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا جو عنوان ہے وہ یہ کہ ایلا کو آپ شرط اور صفت پر معلق نہیں کر سکتے، بلکہ شرط اور صفت سے اس کو خالی رکھنا ہوگا۔ مثلا یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تو نے ایسا کام کیا تو میں تیرے ساتھ وطی نہیں کروں گا، بیوی کو ایسے اگر کہیں۔ شرط اور صفت کا بھی فرق آپ کو بیان کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایلا میں شرط اور صفت کو لائے تو وہ ایلا نہیں ہوگی، البتہ وہ یمین ہو سکتا ہے، تو پھر اس پہ یمین والے احکام جاری ہوں گے۔ اب ولو کنا، اگر شوہر کنایا استعمال کرتا ہے بقولہ ہی، اپنے اس قول کے ساتھ کہ لا جمع رأسی و رأسک مخدتن، میرا سر اور تیرا سر ایک تکیہ جمع نہیں کرے گا۔ کون سا ایک تکیہ؟ واحدہ، واحدہ کی بھی اگر قید لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ او یا یہ کہتا ہے کہ لا ساقف تو کہ میں تجھے ایک چھت کے نیچے نہیں رکھوں گا، بمعنی اس کا مطلب یہ ہے لا جمعنی و ایاک سقفن، مجھے اور تجھے ایک چھت جمع نہیں کرے گی۔ وقصد الإیلاء، اور اس نے قصد کیا ہے ایلا کا، اے الحلف، ایلا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قسم کھاتا ہے علی ترک وطئہا، کہ میں بیوی کے ساتھ وطی نہیں کروں گا۔ حکم شیخ والعلامۃ فی المختلف، حکم کیا ہے شیخ توسی نے اور علامہ نے اپنی کتاب مختلف میں، کس چیز کا؟ بالوقوع، کہا کہ ایلا واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ کنایا والا لفظ ایک لفظ ہے، استعمل عرفاً، جس کو عرف میں استعمال کیا گیا ہے، فی ما، اس معنی میں، نوا ہو جس کی شوہر نے نیت کی تھی، فیحمل اللفظ علیہ، تو نتیجے میں سے لفظ کو حمل کیا جائے گا علیہ، اس معنی پر جس کی شوہر نے نیت کی ہے، کہ غیر ہی من الفاظ، جیسے اس کنایا کے علاوہ جو دوسرے الفاظ تھے۔ خوب ایک ان کی یہ دلیل ہے، دوسری دلیل وَلِدَلَالَةِ ظاہر الاخبار علیہ، ظاہری احادیث بھی دلالت کرتی ہیں علیہ، کہ جب ایک لفظ سے ایلا کا قصد کیا ہے تو ایلا واقع ہو جائے گی۔ حیث دلت، جبکہ وہ احادیث دلالت کرتی ہیں علی وقوعہ، کہ ایلا واقع ہو جائے گی بقولہ، شوہر کے اس قول کے ساتھ۔ وہ کیا تھا جناب؟ لَأَغِيظَنَّكَ، لَأَغِيظَنَّكَ، میں تمہارے ساتھ غیظ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ناراضگی کرتا ہوں۔ فَهَذِهِ اولا، پھر تو یہ کنایا جو ہے کہ ہے بطریق اولا دلالت کریں گی ایلا پر۔ وفی حسنت برید عن صادق علیہ السلام، اور جناب برید کی روایت حسنہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا آل رجل، جب ایک شوہر ایلا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کیسے؟ اللہ یقرب امرأتہ، کہ وہ قریب نہیں جائے گا اپنی بیوی کے، ولا یمسہا، اور وہ بیوی کو مس بھی نہیں کرے گا، ولا یجمع رأسہ و رأسہا، اور وہ اپنا سر اور بیوی کا سر ایک تکیے پر جمع نہیں کرے گا، فہو فی سعتہ، تو امام نے فرمایا یہ شخص وسعت میں ہے، یعنی اس کے پاس گنجائش ہے، جب تک 4 مہینے نہ گزرے یہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔
اب اس کا بھی مطلب یہ کہ یہ بھی سب کنایا ہیں، ان کے ذریعے بھی جو ہے کیا ہے وہ الا واقع ہو سکتی ہے۔ والاشہر، لیکن مشہور نظریہ کیا ہے؟ عدم الوقوع، الا واقع نہیں ہوگی کنایا کے ذریعے۔ کیوں؟ لأصالت الحل، ہم شک کرتے ہیں کہ بھائی عورت ان الفاظ کے ذریعے حرام ہوئی یا نہیں۔ اصالت الحل کہتی ہے حلال ہے۔ واحتمال الالفاظ لغیرہ، اور احتمال ہے ان کنایا والے الفاظ میں غیر الا کا احتمالا ظاہراً، یہ چھپا ڈھکا بھی احتمال نہیں ہے، تو نتیجے میں فلا یزول الحل، زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی حلیت، المتحقق، جو کہ یقینی حلیت تو ثابت ہے، بالمحتمل، جناب ایسے الفاظ کے ساتھ جن میں احتمال ہے کہ شاید وہ حلیت کو ختم کر دیں، یعنی متحقق محتمل کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے۔ وروایات لیست صریحۃ فی ہے، اور روایات بھی صراحت نہیں کرتی فی ہے کہ الا واقع ہو جائے۔ ویمکن، کہتے ہیں ممکن ہے کون الواو فی الاخیرت، یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی کہ میں اور تو ایک تکیے پہ سر بھی جمع نہیں کریں گے فلاں فلاں کام، یہ جو واو ہے کہتے ہیں یہ واو للجمع، جمع کے لیے ہے، یعنی یہ تمام الفاظ کہیں گے تو الا واقع ہوگی۔ فیتعلق الالاء بالجمیع، الا واقع ہوگی تمام الفاظ کہنے کے ساتھ۔ ولا یلزم، اور لازم نہیں ہے تعلق الالا کہ الا تعلق رکھے بکل واحد، ہر لفظ کے ساتھ۔ وعلم، تو جان لے، ان الیمین فی جمیع هذه المواضع، ان تمام موارد میں قسم تک واقع ہوگی علی وفق ما قصدہ، اسی کے مطابق جس کا اس شوہر نے قصد کیا ہے، من مدلولاتہا، مدلولاتہا کی ضمیر جائے گی مواضع کی طرف، لأن الیمین تتعین، اس لیے کہ یمین معین ہوتا ہے بنیت اس مرد کے یا قسم کھانے والے کے نیت کے ساتھ، حیث تقع، البتہ نیت کو اس وقت دیکھیں گے جب قسم واقع ہو، یا حیث تقع الفاظ محتملہ، جب الفاظ ایسے استعمال ہوں جن میں احتمال یمین کا بھی غیر یمین کا بھی۔ فَإِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ، اگر اس مرد نے قصد کیا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ میں اپنا سر اور تیرا سر ایک تکیے پر جمع نہیں کروں گا، قصد کا مفعول ہے نومہما، اس نے نیت کی تھی کہ ہم دونوں سوئیں گے نہیں مجتمعین علیہا، ایک تکیے پر جمع ہو کر، یعنی ایک ساتھ نہیں سوئیں گے، اس قسم کی نیت کی تھی، تو ان عقدت، تو یہ یمین منعقد ہو جائے گی کذالک، یعنی اگر ساتھ سوئیں گے تو ان پر کفارہ ہوگا، لیکن جمع کرنا حرام نہیں ہے۔ حیث لا اولویت فی خلافہا، جبکہ کوئی بھی اولویت نہیں ہے فی خلافہا، جناب اس معنی کے خلاف، اگر جماع کی معنی میں اولویت ہے تو پھر الا واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْجِمَاعَ، اور اگر شوہر نے قصد کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ جماع کا، ان عقد کذالک، تو یہ الا کہیں یا قسم منعقد ہو جائے گی اسی طریقے سے، یعنی جماع نہیں کریں گے۔ وَقَذَا، بھائی اس تکیے والی بات کی طرح غیرہ من الالفاظ، دوسرے الفاظ ہیں، حیث لا یقع الالاء بہ، جبکہ الا ان کے ذریعے واقع نہیں ہو سکتی۔ من تجرید ہی، اور ضروری ہے کہ الا جو ہے وہ خالی ہو، یعنی الا منجز ہو، الا کو معلق نہ کیا جائے، ان شرط والصفت، شرط اور صفت سے خالی ہو، اللہ اشہر القولین، دو قول میں سے اشہر قول یہی ہے۔ کیوں؟ لأصالت عدم الوقوع، اصل یہ ہے کہ شرط اور صفت والی الا واقع نہیں ہوتی فی غیر المتفق علیہ، سوائے اس مورد کے جہاں پر اتفاق کیا گیا ہے کہ وہ الا واقع ہو سکتی ہے۔ وہ متفق علیہ کیا ہے؟ المجرد عنہما، وہ الا ہو سکتی ہے جو خالی ہو ان شرط و صفت، شرط اور صفت سے۔ وقال شیخ فی المبسوط، اور کہا ہے شیخ توسی نے کتاب مبسوط میں، والعلامہ فی المختلف، اور علامہ نے کہا ہے کتاب مختلف میں، یقع، الا واقع ہوتی ہے معلقاً علیہما، جب اس کو معلق کیا جائے، لٹکایا جائے شرط پر اور صفت پر۔ کیوں؟ لعموم القرآن، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے کیا ہے وہ عام ہے، عام میں قرآن نے کہا جو لوگ الا کرتے ہیں، اب اس میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ معلق بر شرط کرتے ہیں یا نہیں کرتے، السالم عن المعارض،
یہ عموم قرآن سالم ہے کس سے؟ معارض سے. وسلامت و عزیزتن، اور یہ جو قرآن مجید کا سالم ہونا ہے یہ کیا ہے؟ عزیز ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہے کیا ہے، ہم اس بات کو اتنا نہیں مانیں گے. عزیزتن ویسے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب وہ عزت والا ہو گیا، ٹھیک ہے، یا اس کا یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی قلیلتن، عزیزتن بے بنا قلیلتن. ولا یکعو لو جعلہ یمینا، اور اسی طریقے سے یہ ایلا واقع نہیں ہوگی لو جعلہ، اگر شخص اس کو قرار دیتا ہے قسم کا، ان یقول، مثلا شوہر کہتا ہے ان فعلت کذا، اے عورت اگر تو نے ایسے کیا، فواللہ لا جامعتک، تو میں تیرے ساتھ جمع نہیں کروں گا. قاصدا، در حالی کہ شوہر نے قصد کیا ہے تحقیق الفعل، کہ اگر عورت نے یہ کام کیا، اللہ تقدیر المخالفت، اگر عورت نے مخالفت کی، ٹھیک ہے، تو زج، یہ گویا کہ اس عورت کو ایک قسم کی تکلیف دینا چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہتا ہے کس سے؟ اما اس کام سے، علقہ ہو، جس پر اس نے جو ہے کیا ہے ترک جمع کو معلق کیا ہے. وبہذا یمتاز عن الشرط، کہتے یہ زجر کی وجہ سے یہ جملے جو ہے کہ شرط سے جدا ہو جائیں گے. ما اشتراکہما، جبکہ جناب یہ والا مورد ان فعلت قضا اور شرط والا مورد مشترک ہے مطلق تعلق میں. فإنہ، بالتحقیق شوہر، لا یرید من الشرط، وہ ارادہ نہیں کرتا اس شرط الا مجرد التعلیق، صرف اور صرف وہ معلق کرنا چاہتا ہے. لل التزام فی المعلق علیہ، ایسا نہیں ہے کہ میں ایلا کو حتماً تمہارے اس کام پر معلق کرتا ہوں. وَيَتَمَيَّزَانِ أَيْضًا، اور اسی طریقے سے ایلا اور یمین مشروط ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. بِأَنَّ شرط اعم من فعلہما، بتحقیق شرط جو ہے کہ اعم ہے من فعلہما، کہ شوہر ایسا کام کرے یا بیوی ایسا کام کرے. والیمین لا تکون متعلقۃ الا بفعلہ، جبکہ قسم کا تعلق صرف یا بیوی کے کام سے یا شوہر کے کام سے ہے. وعدم وقوع یمینا، اور فرماتے ہیں عدم وقوع ہی یمینا، یعنی یہ چیز قسم بھی واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ بعد اعتبار تجرید ہی عن شرط، ہم نے معتبر مانا ہے کہ جناب ایلا خالی ہونی چاہیے شرط سے. وہ اختصاص الحلف باللہ تعالی، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ قسم بھی مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. واضح، وہ عدم وقوع یمینا واضح، اس کا قسم نہ ہونا یہ بالکل واضح ہے. او حلف بطلاق، یا یہ شخص قسم کھاتا ہے کس کا؟ طلاق کا، کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا. او العتاق، یا میں تجھے آزاد کر دوں گا. بین قال، مثلا یہ کہتا ہے ان وطأتک، اگر میں نے تیرے ساتھ وطی کی، فلانتن، تو تجھے نہیں، میری جو دوسری بیوی ہیں ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دوں گا، یا میرا جو عبد ہے میں اس کو آزاد کر دوں گا. تو اب یہاں پر خدا کا تو لفظ اس نے نہیں کہا، تو لأنہ، یعنی یہ طلاق اور عتاق والا قسم ہے بغیر اللہ تعالی، غیر خدا کا، نتیجے میں اس کے ذریعے بھی جو ہے کہ ایلا واقع نہیں ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.